اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلی ثمود اخاہم صالحا قال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ قد جاءتکم بینۃ من ربکم هذه ناقۃ اللہ لکم آیہ فذروها تأکل فی ارض اللہ ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب علیم صدق اللہ العلی العظیم وإلی ثمود اخاہم صالحا، اور سمود کے پاس ہم نے انہی کے برادری کے ایک صالح کو بھیجا، نام ہے صالح علیہ السلام، نبی کا نام۔ قال یا قوم، صالح علیہ السلام جب اپنی قوم کے پاس آئے، نبی بنا کر کے اللہ نے انہیں بھیجا ہے، اپنی قوم کے پاس آئے، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے مجھے پیغام دے کے بھیجا ہے، اللہ کو ایک مانو، میری اطاعت و فرما برداری کرو، کامیاب ہو جاؤ گے، فلاح پا جاؤ گے۔ صالح تفسیر کر رہے ہیں سمود، ویلا سمود، اور سمود کے پاس، یہ سمود کون سی قوم ہے؟ کہتے ہیں سمود بن عابر۔ تو سمود ایک شخص کا نام تھا جو حضرت نوح علیہ السلام کا لقڑ پوتا، تو اسی کے نام سے ایک پوری قوم آباد ہوئی، اس کا نام قوم سمود۔ یہ قوم رہتی کہاں تھی؟ کہتے ہیں کہ حجاز اور شام کے درمیان کا جو ایک علاقہ ہے، وادی القریٰ، وادی القریٰ کے پاس ہجر نامی بستی میں یہ قوم آباد تھی، سمود۔ تو قوم سمود کے پاس اللہ نے کس نبی کو بھیجا؟ صالح علیہ السلام کو۔ حضرت صالح علیہ السلام کے والد کا کیا نام ہے؟ کہتے ہیں صالح بن عبید بن آصف، پورا شجرہ جڑایا ہے، 3 نام میں نے لیا، صالح علیہ السلام، ان کے والد کا نام عبید، ان کے والد کا نام آصف۔ تو حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، کس قوم کے پاس؟ سمود کے پاس۔ کیا واقعہ ہوا؟ آئے نبی بن کر کے، نبی کا جو کام ہوتا ہے، جو فریضہ ہوتا ہے، وہ پیش کرتا ہے اللہ کی طرف سے، میں اللہ کا نبی ہوں۔ کیا فرمایا آپ نے؟ قال، صالح نے کہا علیہ السلام، یا قوم، اے میری قوم، اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کیا کرو، ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کے علاوہ تمہارا کوئی معبود نہیں، قد جاءتکم بینۃ من ربکم، واقعی تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے کھلی ہوئی روشن دلیل آ چکی ہے۔ کس بات پر؟ میری صداقت پر، میری سچائی پر، کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ اب یہ کیا سچائی تھی، کیا دلیل تھی حضرت صالح علیہ السلام کی طرف سے جو اللہ نے انہیں عطا کی؟ یہ دلیل ہے تمہارے پاس، جاؤ اپنی قوم کے پاس اور کہو میں اللہ کا رسول ہوں۔ کہتے ہیں ھذہ ناقۃ اللہ، دلیل یہ ہے، میرا معجزہ یہ ہے کہ یہ اللہ کا ناقہ ہے۔ ناقہ کہتے ہیں اونٹنی کو۔ یہ واقعہ یہاں پہ جو بیان ہو رہا ہے آخری پارہ میں بھی آیا ہے۔ ایک شخص کھڑا ہوا تھا نا، حضرت صالح علیہ السلام کا جو سب سے بڑا معجزہ تھا، چھوٹے موٹے رہے ہوں گے، قرآن نے جو ذکر کیا سب سے بڑا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کا وہ یہ معجزہ کہ قوم نے جب دلیل مانگی، کیا دلیل آپ کے پاس ہے، کیا ثبوت ہے، دعویٰ کر رہے ہو، لاؤ دلیل لاؤ کہ اللہ کے نبی آپ ہو کر اشارہ کیا پہاڑ کی طرف، دعا کی اللہ سے، اور پہاڑ پھٹا ہے، پتھر شک ہوا ہے، اور ایک بہت بڑی اونٹنی، اونٹ اور اونٹنی جتنے بڑے ہوتے ہیں نا اس سے بھی بھاری بھرکم ایک اونٹنی آ رہی ہے۔ کم انسانوں کی تخلیق ہوتی ہے، جانوروں کی تخلیق ہوتی ہے ماں کے شکم سے، مادہ کے پیٹ سے، مگر وہ ہے اللہ کی شان قدرت کہ جب نبی نے دعا کی تو پہاڑ پھٹ رہا ہے، اونٹنی نکل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو حضرت صالح نے کہا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے دلیل آ چکی ہے۔ کیا دلیل؟ ھذہ ناقۃ اللہ، کہ اللہ کا ناقہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ یہاں ایک چھوٹا سا بچکانہ سا سوال ہوگا، اللہ کی اونٹنی؟ کہتے ہیں ہاں بھائی، بندے کس کے ہوتے ہیں؟ اللہ کے بندے ہوتے ہیں۔ جتنی بھی مخلوقات ہے، کس کی مخلوق؟ اللہ نے، اللہ سب کا خالق ہے۔
اور کچھ مت جائیے، آپ کہتے ہو نا کہ بیت اللہ، اللہ کا گھر، کعبہ کہتے ہو، اور مجازی معنی ہر مسجد کو کہتے ہیں اللہ کا گھر۔ اللہ کا گھر، سوال ہو رہا ہے اللہ کا گھر، اللہ تو زمین سے پاک ہے، جس میں سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، اللہ تو ہر جگہ ہے، پھر یہ شریعت کا کہنا بیت اللہ اللہ کا گھر، تو اللہ تو ہر جگہ موجود ہے، مگر اس بیت کی فضیلت بیان کرنے کے لیے، اس کی شان کو بڑھانے کے لیے شریعت نے کہا بیت اللہ اللہ کا گھر، ہر مسجد کی اہمیت بڑھانے کے لیے کہا گیا شریعت میں اللہ کا گھر۔ تو ویسے ہی حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی شان کو بلند کرنے کے لیے کہ یہ معمولی اونٹنی نہیں ہے جو ہر اونٹنی ہوتی ہے اپنی ماں کی شکم سے، مادے کے پیٹ سے پیدا ہوتی ہے، وہ یہ اونٹنی وہ نہیں ہے، اس کی شان بہت بلند ہے، تو کہہ دیا اللہ کی اونٹنی۔ یہ جواب دیا ہے، سوال خود قائم کیا، جواب دیا ہے، یہ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، ناقہ من اونٹنی، لکم آیا، تمہارے واسطے یہ نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ کس چیز پر نشانی ہے؟ پیچھے بیان بھی ہو چکا ہے، یہ میرا معجزہ ہے، میری دعا پر اللہ نے مجھے معجزہ دیا ہے، اور یہ معجزہ میرے دعوے نبوت و رسالت کو ثابت کر رہا ہے کہ میں جو اعلان کر رہا ہوں، جو میں بتلا رہا ہوں کہ میں اللہ کا رسول و نبی ہوں، تو یہ یوں ہی نہیں، محض جھوٹے پن سے نہیں، میں سچا ہوں، دلیل یہ ہے۔ آگے قرآن کہتا ہے فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، فَذَرُوهَا، اللہ پاک نے فرمایا حضرت صالح کی حکایت، صالح علیہ السلام نے کہا یہ تمہارے واسطے نشانی ہے، فَذَرُوهَا، تو اللہ کے ناقہ کو، اللہ کی اونٹنی کو چھوڑ دو، مطلب خبردار ہاتھ مت لگانا، ہکانا مت، بھگانا مت، مارنا مت، ورنہ تہس نہس کر دیا جاؤ گے۔ فَذَرُوهَا، اس کو چھوڑ دو، فَذَرُوهَا کی تفسیر یہی کر رہے ہیں، ہانکنا مت، مارنا مت، اور جب پانی پینے کی باری اس اونٹنی کی ہو، چشمے پر آئے پانی پینے کے لیے، تو ہٹ جانا، اس کو پہلے پانی پینے دینا۔ فَذَرُوهَا، چھوڑ دو اس کو، فی ارض اللہ، اللہ کی زمین میں، جہاں چاہے کھائے پیے چرے، جس چراگاہ میں چاہے، جو گھاس چاہے، خبردار چھونا مت، وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ، اور برائی کی نیت سے چھونا مت، مارنا مت، پیٹنا مت، بھگانا مت۔ پہلے ہم آ گئے تو ہم انسان ہیں، پہلے ہم پانی پیئیں گے، جانور ہو گئے پہلے یہ اونٹنی پانی کیوں پیے گی، یہ سب مت کرنا۔ اگر کرو گے تو پھر انجام کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اگر اس کو چھوؤ گے، مارنے کے لیے، پیٹنے کے لیے، تکلیف پہنچاؤ گے، اور عام اونٹنیوں کے ساتھ جو سلوک کرتے وہ کرو گے، اگر ایسا ہوگا فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو تمہیں دردناک عذاب پہنچے گا۔ بہت بڑا پوائنٹ ہے مسلمانوں، ایک جانور ہی تو تھا، اونٹنی ایک جانور ہی ہے نا، لیکن کیا اس کی شان بلند ہے؟ اگر یہاں اس کو تکلیف پہنچاؤ گے تو عذاب آ جائے گا۔ جب ایک اونٹنی جس کی شان تمام اونٹنیوں سے بلند ہو جائے اور اس کو نہ ماننے والے اس کو تکلیف پہنچائے، تو پوری قوم کے بارے میں خدا فرمائے کہ عذاب آ جائے گا۔ تو جو اللہ والے لوگ بندے ہوتے ہیں، اشرف المخلوقات انسان ہے، انسان کے اندر جو اللہ کا مقرب بندہ ہو جاتا ہے، نبی اور رسول تو بہت اونچی شے کا نام ہے، چیز کا نام ہے، کہ نبی اور رسول سے بڑھ کر معراج شرافت، معراج انسانیت اور انسانیت کا کمال وہ تو وہاں پہ ختم ہے۔ ان کے نیچے کی بات کر رہا ہوں، ابھی علماء ربانیین ہیں، اولیاء کاملین ہیں، کوئی اپنے وقت کا غوث ہے، کوئی کتب ہے، کوئی ابدال ہے، کوئی سالک ہے، کوئی مجذوب ہے، مستے رہتے ہیں اللہ 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 اللہ۔ 5 وقتہ نماز ہم نہیں پڑھ سکتے، مگر بات کریں گے یہاں، وہاں تبصرہ کریں گے، اللہ والوں کی شخصیت کو جو ہے مجروح کریں گے۔ بخاری کی روایت ہے، اور یہ مت سوچئے گا مولانا صاحب تفسیر کر رہے ہیں، کہاں کی بات کہاں، نہیں، تفسیر کر رہا ہوں قرآن کی آیت کی تفسیر، کہ جب اللہ کے ناقہ کو تکلیف دینے کی سزا قوم صالح کو یہ ہو سکتی ہے کہ پوری قوم برباد کر دی جائے گا، عذاب آ جائے گا جانور کو، تو پھر جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں اگر تکلیف پہنچاؤ گے۔ بخاری کی روایت ہے، اللہ کے مخصوص جو بندے ہوتے ہیں، اولیاء اللہ جو لوگ ہوتے ہیں، تو اولیاء اللہ سے محبت کرو، بخاری کی روایت ہے، اولیاء اللہ سے محبت کرو، اور اگر اللہ کے ولیوں سے محبت نہیں کرو گے، ان سے دشمنی لوگے، تو بخاری کی روایت سرکار فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولیوں سے محبت کرے گا وہ میرا محبوب ہوگا، اور جو میرے ولیوں سے بغض و عداوت رکھے گا میں اس کا دشمن ہوں گا۔ میں
ساتھ میں ایک پوائنٹ کی کر رہا ہوں، اللہ کا ناکہ ہے، اللہ کی اونٹ نہیں ہے، خبردار اس کو مارنا مت، پیٹنا مت، تفسیری ترجمہ، مارنا مت، پیٹنا مت، تکلیف مت پہنچانا، پانی پینے آئے تو بھگانا مت، پہلے پینے دینا، اور اگر ایسا نہیں کرو گے فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ورنہ تو مطلب اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہیں عذاب علیم، دردناک عذاب پکڑ لے گا۔ ایک آیت میں نے تفسیر کی۔